کہ نماز کے بعد قرآن کی ایک سورت تم پڑھ لینا، تمہارے گھروں پر رزق کی بارش میرا اللہ کرے گا۔ لوگ رزق کی بوریاں بھر بھر کر تمہارے گھر لے کر آئیں گے، اتنا رزق ہوگا کہ گھر کا بچہ بچہ کروڑوں میں کھیلے گا، اور اللہ کے کلام کی یہ طاقت دیکھ کر تمہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت، نبی آخری الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے ازواج و محترات پر، آپ کی آل اولاد پر، آپ کے صحابہ کرام اور صحابیات پر، اور آپ کی تمام امت پر۔ ناظرین محترم، یوں تو قرآن کی ایک ایک سورت، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اللہ کی رحمتوں کے خزانے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، لیکن قرآن کی ایک ایسی سورت مبارکہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت ہر روز فجر کی نماز کے بعد قرآن کی ایک سورت پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے پورے گھر پر اللہ کی خاص رحمتیں برسنے لگتی ہیں۔ یہ گھر دنوں میں امیر ترین گھروں میں شمار ہونے لگتا ہے، اور اس گھر کا بچہ بچہ کروڑوں میں کھیلنے لگتا ہے۔ ناظرین محترم، قرآن اور حدیث سے بھی نماز فجر، فجر کی قرات اور تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا، بے شک فجر کا قرآن یعنی فجر کی نماز میں پڑھایا جانے والا قرآن محسوس اور مشہود ہو کر سامنے آتا ہے، یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن سمجھ کر اور بغور پڑھا جائے تو فجر کے وقت کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات مشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی توحید و وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بھی نماز فجر کی اہمیت و فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ فجر کی نماز کی دو سنتیں اس دنیا اور اس دنیا میں موجود تمام چیزوں سے افضل ہے۔ اللہ کے احکامات کو بجا لانے اور منع کی گئی چیزوں سے بچنے کا نام بندگی اور عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی اللہ کی عبادت سے مزین ہو جائے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے اپنی زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی پوری زندگی متعین کرے۔ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے حکام کو محلوظ خاطر رکھتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے ثابت ہے کہ جو شخص دن میں نماز پانچگانہ کی ادائیگی کرتا رہتا ہے تو اس کا سونا جاگنا، اس کا رزق حلال کی خاطر محنت مزدوری کرنا، رشتہ داری کے معاملات اور باہم لین دین سب کچھ اللہ کے ہاں عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ لہذا تمام ارکان اسلام پر عمل کرنے سے ایک انسان کی زندگی اسلامی تعلیمات پر گامزن ہو جاتی ہے، اور انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی پوری عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سرفہرست ہے اور پہلے نمبر پر ہے۔ تمام عبادات میں نماز کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب نظر سے پوشیدہ نہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ نمایاں نظر آتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ ہر صاحب ایمان سے کیا گیا وہ نماز ہی ہے۔ نماز کا ہر مسلمان کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اسے ترک کرنے پر سزا کی وعید سنائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسان کے جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ ناظرین، جو چیز جس قدر اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن 5 وقت کی نمازوں میں سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت والی نماز فجر کی نماز ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دوسری نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ فجر کے وقت زیادہ تر لوگ خواب سرگوش میں محو استراحت ہوتے ہیں، لوگوں پر غفلت اور سستی طاری ہوتی ہے، تو ایسے میں نرم اور گرم اور آرام دہ بستر چھوڑ کر اللہ کی محبت میں نماز کے لیے کھڑے ہونا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا بہت مشقت طلب اور نفس کو ریز کر دینے جیسا کام ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس اور شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر بھی زیادہ عطا فرماتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ نماز ایک مسلمان کا اپنے رب کے ساتھ اصل رابطے کا ذریعہ ہے۔ جب تک ہمارا یہ ذریعہ ہی بحال نہیں ہوگا تب تک ہماری حاجات اور دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کیسے پہنچیں گی؟ اللہ کی
کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر کیسے نازل ہوں گی جبکہ ہم نے اللہ کے ساتھ اپنا اصل رابطہ ہی بحال نہیں کیا؟ تو ہمارے گھروں میں لگے لوہے قرآن کے تعویذات اور میلاد کی محفل میں کرنٹ کیسے آئے گا؟ یقیناً یہ تمام چیزیں اپنے اندر بڑی تاثیر رکھتی ہیں۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جب تک ایک انسان روزانہ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا تب تک اس کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ یعنی تمام نیک اعمال کی قبولیت کے لیے نماز شرط ہے اور یہ خیر و برکت کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور اس کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ فجر کے علاوہ باقی 4 نمازوں کی خیر و برکت بھی دراصل فجر کی نماز کے ساتھ ہی مشروط ہے، کیونکہ ہر طرح کی خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی سے ہی ہوتا ہے۔ ہمیں نہ صرف اپنا جائزہ لینا چاہیے بلکہ نماز فجر کی ادائیگی کے حوالے سے گھر کے تمام افراد کا جائزہ بھی ضرور لینا چاہیے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ یعنی جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ یاد رکھیں کہ نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت یعنی نماز نہ پڑھنا گھر بھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے انسان کو خبیث اور منافق قرار دیا، اور اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے میں ایسے شخص کو آگ لگا کر جلا دوں۔ آج کا ہمارا نوجوان رات بھر سوشل میڈیا پر ہر طرح کی گندگی سے لبریز غلاظتوں میں غوطہ زن رہتے ہیں اور عین فجر کے وقت سو جاتے ہیں۔ انہیں ان تنبیہات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ نماز فجر میں کوتاہی اور ناگاہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی صورت بھی قبول نہیں۔ یہ ایسی غفلت، جہالت، سستی، کوتاہی اور لاپرواہی ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمام مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے جس میں ہر ایک مسلمان ایک اینٹ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ناظرین، دیوار کے اندر جب ایک بھی اینٹ کمزور ہوتی ہے تو پوری دیوار کی مضبوطی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ملت اسلامیہ سے جڑے ہر ایک فرد کی مضبوطی ہی دراصل پوری امت اسلامیہ کی مضبوطی کی علامت ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ 200-400 افراد کی آبادی والے گلی محلے کی مسجد میں نماز فجر کے وقت صرف 10 سے 15 افراد ہی موجود ہوتے ہیں، اور یقین کریں کہ یہی وجہ ہے ہماری آج کی تمام پریشانیوں بے برکتیوں کی۔ لہٰذا آج اس ویڈیو میں قرآن سورت کی تلاوت کا جو عمل پیش کیا جا رہا ہے اس کا تعلق بھی نماز فجر سے ہی ہے، کیونکہ ہر طرح کی تنگی اور تنگ دستی دور کرنے کے لیے سب سے اہم وقت نماز فجر کا وقت ہے، اور جو عمل پیش کیا جا رہا ہے اپنے فضائل اور برکات کے حوالے سے پیش بہا عمل ہے۔ جو بھی ہمارے بہن بھائی دوست دولت کی کمی کی وجہ سے شدید پریشانی میں مبتلا ہے، ان دوستوں کو آج میں اپنے سینے کا خاص راز بتانے لگی ہوں، تو آپ سبھی اس عمل کو دھیان سے سنیے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں مہینوں یا سالوں میں نہیں بلکہ چند گھنٹوں اور چند دنوں میں دور ہو جائے گی، اور اس کے بعد گھر پر اللہ کی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا، اور اتنا رزق اور مال اور دولت آپ تک پہنچنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کے گھر کا ایک ایک فرد رزق اور مال اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں، تو اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ اچانک دولت کا طوفان میرے اس گھر میں کیسے آ گیا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بتائے گئے اس عمل کو معمولی ہرگز نہ سمجھے گا۔ اس عمل کو نماز فجر کے بعد ایک بار ضرور کر کے دیکھتے ہیں تو سارا دن اللہ کی وسیع رحمتیں اور برکتیں برستی ہوئی آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے جس کو کرنے والے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور جس انسان سے اللہ خوش ہو جائے تو پھر اس کی دنیا اور آخرت پلک جھپکنے میں سنور جاتی ہے۔ اس کے تمام بگڑے کام فوری طور پر سنور جاتے ہیں، اور اللہ کی خصوصی رحمت ایسے انسان پر بارش برسنے لگتی ہے، اور اس عمل کو کرنے والے کو اللہ پاک اپنے خاص اور برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ جب ایک بندہ اللہ کا قرب خاص سے حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کی خوشی اللہ کی خوشی بن جاتی ہے۔ ایسے شخص کی تمام پریشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے دور فرما دیتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ پاک ایسے شخص کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ تو جب ہر روز نماز فجر کے بعد قرآن کی ایک سورت پڑھنے والا بندہ اللہ سے
لاکھوں اور کروڑوں کی خواہش کرے گا تو میرا رب اسے اس کے گمان سے بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ ایسے انسان کے گمان میں بھی نہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کہاں کہاں سے اس کی غیبی مدد فرمائے گا اور اس کی بوریاں بھر بھر کر کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ایسی میری مائیں بہنیں، بیٹیاں، بھائی، بیٹے، جوان، بوڑھے، الغرض یہ ویڈیو دیکھنے والے تمام حضرات روپے، پیسے، مال اور دولت، رزق کی تنگی کے حوالے سے پریشان ہیں، آج ہی سے اور ابھی سے یہ عمل کرنے کی نیت کر لے تو انشاءاللہ اللہ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں ابھی سے شروع ہو جائیں گی۔ جب آپ صبح فجر کی نماز کے لیے بیدار ہو جائیں تو سب سے پہلے وضو کر کے گھر میں ہی 2 رکعت سنت ادا کر لیں۔ یہ وہ 2 رکعت سنت ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 سنتیں اس دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے اور جس نے ان کو ادا کر لیا وہ اس دنیا کا امیر ترین انسان بن گیا۔ پیارے دوستو، تمام مرد حضرات فجر کی یہ 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد مسجد کی جانب جاتے ہیں، راستے میں یہ ایک تسبیح ضرور پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یاد رہے 100 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، لیکن خواتین گھر میں ہی 2 سنتوں کی ادائیگی کے بعد یہ تسبیح جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں۔ مرد حضرات مساجد میں، جبکہ عورتیں گھروں میں فجر کی 2 فرض ادا کریں۔ اس کے بعد مرد بھی اور خواتین بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر باوضو حالت میں قرآن پاک کی افضل ترین سورت یعنی سورۃ الیاسین کی 1 مرتبہ تلاوت کریں۔ یاد رہے اس کی فضیلت کے لیے ہی یہ کافی ہے کہ اسے قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ ناظرین کرام، نماز فجر کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کا شرف حاصل ہو جائے تو دنیا کا بڑے سے بڑا وظیفہ اور عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے، گویا ایک تیر ہے جو عین اپنے نشانے پر جا کر لگتا ہے اور ایک دعا ہے جو سیدھی عرش پر رب کائنات کے حضور جہاں پہنچتی ہے۔ نماز فجر کے بعد سورۃ یاسین کی فضیلت حدیث سے، بزرگان دین کے اقوال سے اور عاملین کے مجربات سے ثابت شدہ ہے۔ انسانوں کی تقدیریں بدلنے کے لیے بس یہ ایک عمل ہی کافی ہے۔ نماز فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دنیا جہاں کی جو بھی بڑی سے بڑی نعمت مانگنا چاہتے ہیں مانگ لے، انکار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق و طاقت مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر، خیرن کثیرہ۔